بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں تاریخ باغ فدق عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فدق اطراف مدینہ میں تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے نزدیک ایک آباد قصبہ تھا۔ جب 7 ہجری میں خیبر کے قلعے یک بعد دیگرے اسلامی فوجوں نے فتح کر لیے اور یہودیوں کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی تو فدق کے رہنے والے یہودی صلح کے خیال سے خدمت پیغمبر میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنی نصف زمینیں اور باغات آن حضرت کے سپرد کر دیے اور نصف اپنے پاس رکھے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے حصے کی زمینوں کی کاشتکاری بھی اپنے ذمے لی۔ اپنی کاشتکاری کی زحمت کی اجرت وہ پیغمبر اسلام سے وصول کرتے تھے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 کے پیش نظر یہ زمینیں پیغمبر اسلام کی ملکیت تھیں۔ ان کی آمدنی کو آپ اپنے مصرف میں لاتے تھے یا ان مقامات میں خرچ کرتے تھے جن کی طرف سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اشارہ ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ ساری زمینیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عنایت فرمائے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے بہت سے شیعہ اور اہل سنت مفسرین نے صراحتاً کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ من جملہ دیگر مفسرین کی تفسیر در منصور میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جس وقت آیت فَأَتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ نازل ہوئی تو پیغمبر نے جناب فاطمہ کو فدق عنایت فرمایا۔ کتاب کنز العمال جو مسند احمد کے حاشیے پر لکھی گئی ہے، مثل رحمی کے عنوان کے تحت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ جس وقت مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو طلب کیا اور فرمایا یا فاطمہ تو لک فدق، اے فاطمہ فدق تمہاری ملکیت ہے۔ حاکم نیشاپوری نے بھی اپنی تاریخ میں اس حقیقت کو تحریر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت کا بہت بڑا نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والا ہے کہ شرح میں داستان فدق تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور اسی طرح بہت سے دیگر مورخین نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن وہ افراد جو اس اقتصادی قوت کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے قبضے میں رہنے دینا اپنی سیاسی قوت کے لیے مضر سمجھتے تھے، انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے یار و انصار کو ہر لحاظ سے کمزور اور گوشہ نشین کر دیں۔ جعلی حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم پیغمبر لوگ اپنی میراث نہیں چھوڑتے، جو ہم سے رہ جائے اسے راہ خدا میں صدقے کے طور پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ یہ خلیفہ اول نے اپنی طرف سے ایک حدیث کو نقل کیا کہ بہانے انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور باوجود یہ کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا قانونی طور پر اس پر متصرف تھیں اور کوئی شخص ذوالید جس کے قبضے میں مال ہو سے گواہ کا مطالبہ نہیں کرتا، جناب سیدہ سے گواہ طلب کیے گئے۔ بی بی نے گواہ پیش کیے کہ پیغمبر اسلام نے خود انہیں فدق عطا فرمایا، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ بعد میں آنے والے خلفاء میں سے جو کوئی اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا اظہار کرتا تو وہ فدق انہیں لوٹا دیتا، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی تھی کہ دوسرے خلیفہ اسے چھین لیتا تھا اور دوبارہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنی عباس نے بارہا ایسا ہی کیا۔ واقعہ فدق اور اس سے متعلق مختلف واقعات جو صدر اسلام میں اور بعد میں پیش آئے زیادہ دردناک اور غم انگیز ہیں، اور وہ تاریخ اسلام کا ایک عبرت انگیز حصہ بھی ہیں جو محققانہ طور پر مستقل مطالعے کا متقاضی ہے تاکہ تاریخ اسلام کے مختلف واقعات نگاہوں کے سامنے آ سکیں۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے نامور محدث مسلم بن حجاج نشاپوری نے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خلیفہ اول سے فدق کے مطالبے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جناب عائشہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب خلیفہ اول نے جناب فاطمہ کو فدق نہیں دیا تو بی بی ان سے ناراض ہو گئیں اور آخر عمر تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔